شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. واجب الاحترام ذی عزت ناظرین کرام، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ماہ مبارک کی فضیلت، ماہ مبارک کی افادیت اور ماہ مبارک کا مرتبہ قرآن حکیم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، جس مہینے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے مبارک کلام میں فرمایا ہے، جس مہینے کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک قول، اپنے مبارک گفتار میں فرمایا ہوگا، اور جس مہینے کا انتظار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوتا تھا. آج یہ وہی ماہ رمضان چل رہا ہے. اس ماہ مبارک کی افادیت یہ ہے، اگر انسان 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، کسی بیوہ پہ، کسی یتیم پہ، یا افطاری کے وقت کسی کو افطار کرائے، تو وہ عند اللہ 1 روپیہ 70 گناہ اللہ کے ہاں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے صحابہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، اللہ کی راہ میں 1 سجدہ کرنا، اللہ کی بقا کے لیے قرآن حکیم کی 1 آیت تلاوت کرنا، یا کسی بیوہ، کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کسی بیوہ کے گھر جا کر ان کی مدد کرنا، یا ان سے خیر و عافیت پوچھنا، آپ کو معلوم ہے میرے صحابہ اس کا کتنا اجر ہے؟ صحابہ نے فرمایا لا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے. فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا اجر اتنا ہے. آپ یہ سمجھو 11 مہینوں میں رحمت اترتی ہے، اور جتنی کل ملا کر 11 مہینوں میں رحمت اترتی ہے وہ ساری ملا کر اس ماہ رمضان میں اترتی ہے، اور اس رحمت کا حقدار اور مصداق وہ انسان بن جاتا ہے جو کسی کو افطار کے وقت افطاری کرائے یا اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ خرچ کر دے. یعنی کہ اس کا جو اجر ہے وہ خود اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اس کا جو اجر ہے وہ خود اللہ رب العزت کی رضامندی ہوگی. جن لوگوں کو اللہ راضی ہوگا، جن لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ان کو اس دنیا میں کسی بھی چیز کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو روزہ ہوتا ہے، روزہ کی جزا خود اللہ رب العزت ہے. اس سے بڑھ کر مرتبہ کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر شان کیا ہوگی، جس کا یعنی کہ جزا خود اللہ رب العزت کی ذات ہوگی، اللہ رب العزت کی دامنی قدرت ہوگی، اللہ رب العزت کا فضل جن لوگوں کے حق میں ہوگا، میرے بھائیوں، ان کو پھر کسی بھی پرواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنے مبارک کلام میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے فیہ القرآن، قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے. قرآن حکیم کا مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس قرآن حکیم کو اس ماہ مبارک میں تلاوت فرماتے تھے. بلکہ احادیث میں آیا ہے روح الامین کے ساتھ اس مبارک کلام کا وہ دورہ کیا کرتے تھے. انزل فیہ القرآن، اس کے بعد ہدی للناس. اس مبارک کلام میں، اس مبارک کتاب میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسانیت کی طرف سے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلاوے کس کو،
رہروے منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندو میں آپ کو آج عفو کرنے کے لیے آیا ہوں، میں عرش معلیٰ کو چھوڑ کر ساتویں آسمان نچلے آسمان کی طرف میں آ جا رہا ہوں، کس لیے؟ آپ بندوں کو عفو کرنے کے لیے، آپ خیر خائی طلب کرو، اللہ رب العزت آج دینے والا ہے۔ آپ اللہ سے اچھائی کی دعائیں مانگو، برکت کی دعائیں مانگو، فضل کی دعائیں مانگو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں غفور الرحیم ہے، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو آج معاف کرنے والا، کوئی ہے شفا مانگنے والا میں آج اس کو شفا دینے والا ہے، شفا دینے والا ہوں، کوئی ہے ہدایت کا طلبگار ہدی للناس، اللہ رب العزت اس کو آج ہدایت فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرماتا ہے اللہ رب العزت وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس مبارک کتاب میں، اس مبارک فرقان میں، اس مبارک کلام میں اللہ رب العزت نے ہدایت اور واضح دلیلیں لکھی ہوئی ہے۔ تمام قوموں نے جنہوں نے اللہ رب العزت کی پیروی کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو عروج دیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو اعلیٰ مقام فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں نوازا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے رزق کے بے شمار مہیا، بے شمار سورسز ان کے لیے ہموار کر رکھے ہیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، اس میں ہدایت ہے، ہدایت یہ ہے آپ اسی روش پہ چلو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما کے چلے گئے ہیں، جو تعلیم انہوں نے اپنے صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو دی ہے، آپ بھی وہی تعلیم پکڑو جو اولیاء اللہ نے تعلیم یعنی کہ ہمیں دی ہے، ہمیں وہی تعلیم لینی ہے، ہمیں انہی مبارک فرمودات پہ چلنا ہوگا، انشاءاللہ ہماری دنیاوی کامیابی بھی ہوگی، ہماری اخروی کامیابی بھی ہوگی۔ تو اس وقت ہم اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں، یہی التجا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سے رمضان المبارک، یہ مبارک مہینہ، اے الہ العالمین ہمیں یہ راضی ہو، ہم سے جو بڑے خطا ہوئے ہیں یا چھوٹے خطا ہوئے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، الہ العالمین اپنے فضل سے وہ معاف فرما دے، امت کو ہدایت فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پورے امت کے بیماروں کو شفا فرما دے، جو بڑے بڑے ہسپتالوں میں بیمار بالکل پڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین یا رب العالمین ان کو بھی شفا عطا فرما دے، اور ہم جیسے گناہگاروں کو بھی صحت عافیت رکھ دے، اور ہمارے اہل عیال کو، ہمارے عزیز اقربا کو، ان کو بھی صحت عافیت چین اور سکون عطا فرما دے، پورے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرما دے، آمین آمین یا رب العالمین۔